تمام والدین کو اپنی اولاد کا مستقبل بہتر کرنے کی فکر ہوتی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کے بہتر مستقبل کے لیے کچھ اچھا کر جائیں۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ اچھی تعلیم میں بچوں کا مستقبل بہتر ہو جائے گا تو وہ اپنی اولاد کو بہترین تعلیم دلانے کی فکر میں لگا رہتا ہے اور اس کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتا ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ زیادہ مال و دولت جمع کرنے سے اولاد کا مستقبل بہتر ہو جائے گا تو وہ اسی فکر اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کسی طرح زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع کر لے تاکہ بعد میں اس کی اولاد سکون کی زندگی گزار سکے۔ ہر ایک اپنی سوچ اور اپنے مزاج کے مطابق اپنی اولاد کا مستقبل بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہے، تعلیم کی اہمیت اپنی جگہ، مال و دولت جمع کر کے اولاد کو ایک بہتر مستقبل دینے کی سوچ اپنی جگہ، لیکن ان سب سے بڑھ کر ایک چیز ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ امام ترمذی اپنی کتاب سنن ترمذی کے اندر ایک حدیث پاک بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، کہ کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کو اچھی تربیت سے بہتر کوئی چیز دے ہی نہیں سکتا۔ یعنی جو سب سے بہترین تحفہ ہے والد کی طرف سے اولاد کے لیے وہ اچھی تربیت ہے۔ اچھی تربیت سے مراد کیا ہے؟ اچھی تربیت سے مراد دینی اور اخلاقی تربیت ہے۔ اس کو ارکان اسلام بتائے جائیں، نماز روزے کا شوق اس کے دل میں پیدا کیا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کی عادت بنائی جائے، درود و سلام کی فضیلت اس کے سامنے بیان کی جائے تاکہ وہ درود و سلام کی کثرت کرے۔ اسی طرح اخلاقی تربیت میں اس کے کھانے پینے کے آداب ہیں، چلنے پھرنے کے آداب ہیں، گفتگو کرنے کے آداب ہیں، بڑوں سے کیسے ملاقات کرنی ہے، کیا سلیقہ ہونا چاہیے، یہ سکھایا جائے، چھوٹوں سے کس انداز میں گفتگو کرنی ہے، یہ چیزیں اس کو سکھائی جائیں، اور کس کا کیا حق بنتا ہے، بہن بھائیوں کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، یہ تمام چیزیں اس کو بتائی جائیں۔ تو جب والدین اپنی اولاد کی اس انداز میں تربیت کر جائیں گے تو یہ وہ تحفہ ہے کہ جو تمام تحفوں سے بہترین تحفہ ہے اولاد کے لیے۔ تو ہمیں اس طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ آج سے کوئی 20-25 سال پہلے ہم اگر نظر دوڑائیں تو ہمارے سامنے یہ صورتحال آئے گی کہ والدین اپنی اولاد کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے تھے تاکہ بچوں کو کھانے پینے کے آداب معلوم ہو۔ والدین اپنے ساتھ بچوں کو محافل میں لے کر جاتے تھے، دعوتوں میں اپنے ساتھ رکھتے تھے تاکہ بچوں کو بات کرنے کا سلیقہ آئے، بیٹھنے کا طریقہ آئے، اور اسی طرح عبادات میں بچوں کو مسجد میں ساتھ لے کر جاتے تھے، قرآن مجید ان کے سامنے پڑھتے تھے تاکہ بچوں کے اندر یہ شوق پیدا ہو۔ لیکن آج کل یہ چیز تقریباً ختم ہوتی جا رہی ہے۔ والدین کسی دعوت میں جاتے ہیں، بچہ کوئی جانا بھی چاہے تو اس کو منع کر دیتے ہیں کہ نہیں تم نے نہیں جانا، میں اکیلا جاؤں گا۔ تو جب بچہ ساتھ نہیں جائے گا تو محفل کے آداب کیسے سیکھے گا، گفتگو کا انداز وہ کیسے سیکھے گا؟ والدین جب گھر میں کھانا کھاتے ہیں تو بچے الگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، بڑے الگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ جو جس وقت آتا ہے کھانا کھاتا ہے تو بچوں کو کھانے پینے کے آداب کا پتہ نہیں چلتا، اور پھر ستم بالا ستم یہ ہوتا ہے کہ گھر میں موبائل میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ بچے گھر میں موجود ہیں، والدین موجود ہیں، تربیت کا ایک بہترین موقع حاصل ہوتا ہے لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا، بلکہ بچوں کے سامنے موبائل میں مصروف اور مشغول رہتے ہیں اور بچوں کی طرف ذرا سی توجہ نہیں کرتے۔ تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے، ہمیں اس طرف توجہ کرنی ہوگی اور بچوں کی تربیت اچھے انداز میں کرنی ہوگی۔ یہ نہ سوچیں کہ اسکولوں میں بچوں کی تربیت ہو جائے گی، مدارس میں بچوں کی تربیت ہو جائے گی، وہاں تعلیم پر توجہ ہوتی ہے، تربیت یہ گھر سے ہی ہوتی ہے۔ تربیت کے لیے گھر کا ماحول بہترین ہے اور تعلیم کے لیے اسکول اور مدارس ہیں۔ ہم دونوں چیزیں اسکول اور مدارس کے ذمہ نہ ڈالیں، اس سے ہمارے بچے کی تربیت پر بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ اور ایک چیز اور ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج اگر ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے ان کا حق ادا کریں گے، یعنی ان کی تربیت اچھی کر دیں گے، تو کل کو یہ بچے ہمارا حق ادا کریں گے اور ہمارا ادب کریں گے، ہماری بات مانیں گے۔ اگر ہم نے آج ان کا حق ادا نہیں کیا اور ان کی اچھی تربیت نہیں کی تو کل کو پھر ان بچوں سے ہمیں شکوہ ہوگا کہ بچے نافرمان ہو گئے ہیں، بچے بات نہیں مانتے ہیں، بچے لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ذرا سی بات پر غصہ کرتے ہیں، تو پھر اس شکوے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ جو ماحول بنے گا اس کی وجہ ہم خود ہوں گے۔ اگر بچوں کی تربیت اچھی کی ہوتی تو وہ ماحول پھر ہمارے سامنے نہ آتا، بلکہ بچے باادب ہوتے
اور اچھے انداز میں ہمارے سامنے جو ہے وہ پیش ہوتے، ہمارا ادب، ہمارا خیال، ہمارا لحاظ کرتے، اور ہم ان کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو لوگ اپنی اولاد کے لیے زیادہ مال و دولت تو چھوڑ کر جاتے ہیں، اچھی تربیت نہیں کرتے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے والدین کے بعد اس مال و دولت کی تقسیم میں دست و گریباں ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، تربیت ہوتی نہیں، پیسہ سامنے ہوتا ہے اور جناب چند روپوں کی خاطر ایک دوسرے کے جانی دشمن بن جاتے ہیں، جس سے گھر کا ماحول بالکل تبدیل ہو جاتا ہے اور ایک دشمنی کی فضا قائم ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ تو خدارا اس طرح کا ماحول نہ بنائیں اور ایسے طریقے سے بچوں کی تربیت کریں کہ کل کو آپ کے جانے کے بعد ان میں پیار و محبت قائم رہے۔ اور یہ چیز تجربے میں ہے، ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کی تربیت اچھی کر دیتے ہیں تو وہاں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، غربت کی زندگی گزاریں، کرائے کے مکان میں رہیں، اس کے باوجود وہ بچے اپنے والدین کا ادب کرتے ہیں، والدین کا احترام کرتے ہیں، والدین کے دنیا سے جانے کے بعد والدین کو ادب سے یاد کرتے ہیں، دعاؤں میں ان کا ذکر کرتے ہیں، والدین کی تعریف لوگوں کے سامنے کرتے ہیں۔ اور جو والدین بچوں کی تربیت نہیں کرتے، وہ اگرچہ کروڑوں روپے چھوڑ کر چلے جائیں، پھر بھی وہ بچے اپنے والدین سے شکوہ ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے والد نے فلاں کو یہ دیا، فلاں کو یہ دیا، مجھے کیا دیا، اس کے حصے میں یہ چیز ڈال دی، اس کو یہ نام کرا دیا، مجھے جو ہے اس کے مقابلے میں کم ملا ہے۔ تو باوجود اس کے کہ والدین بہت کچھ چھوڑ کر جائیں، بچے پھر بھی شکوہ کریں، تو یہ وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ ہم نے تربیت پر توجہ نہیں کی۔ کوشش کریں کہ اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے دیں، اپنی اولاد کو جب اچھی تربیت دے دیں گے تو یہ ہماری طرف سے سب سے بہترین تحفہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔